اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کیونکہ ہر برائی میں آپ کو بتایا تھا کہ دنیا کے اندر جتنی بھی برائی ہے، شر ہے، گندگی ہے، ٹھیک ہے جی، غلاظت ہے، اس کا تعلق اسی ہستی سے ہے۔ ہستی بھی نہیں کہنا چاہیے، اب کیا کہیں اس کو، مردود ہے یہ جو اللہ نے کہا، اس مردود کے ساتھ اس کا تعلق ہے، ٹھیک ہو گیا نہیں؟ ہر طرح کا شر، فساد، ٹھیک ہے جی، ہر طرح کی برائی وہ اس سے بلونگ کرتی ہے۔ اچھا، اب میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، یہ اس برائی کا، شر کا، فساد کا، گندگی کا، غلاظت کا، یہ خود بھی مالک نہیں ہے، نہ خالق ہے اس کا۔ خالق اللہ کی ذات ہی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جیسے چھری بھی تو اللہ نے ہی بنائی ہے نا۔ اگر انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے تو انسان دنیا کی کوئی بھی چیز بناتا ہے نا، اگر انسان کہ میں نے جو ہے یہ کمپیوٹر بنایا ہے، ٹھیک ہے تو نے بنایا، لیکن جو مٹیریل تو لے کے آیا وہ تو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا۔ لیتھیم اس کے اندر ہے، اس کے اندر جو ہے پلاسٹک ہے، اس کے اندر جو ہے جتنا بھی خام مال جو اس کے اندر لگا ہوا ہے، وہ سارے کا سارا تو اللہ رب العالمین نے ہی پیدا کیا ہے۔ تو انسان نے کیا کیا ہے کہ ان سارے مٹیریل کو اپنا ذہن استعمال کر کے اس کو جوڑ دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اگر یہ چیزیں پیدا نہ کرتا تو نہ ہم کمپیوٹر بنا سکتے تھے، کچھ بھی نہیں بنا سکتے تھے۔ یہ کتنا لکڑی کا کام ادھر ہویا ہوا ہے، تو اگر اللہ تعالیٰ درخت ہی پیدا نہ کرتے تو لکڑی کہاں سے آتی؟ ٹھیک ہو گیا؟ تو ہر چیز کا خالق بھی اللہ ہی ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے اس شر کو، اس فتنے کو، فتنہ بھی بڑا گہرا لفظ ہے، فتنہ بھی اسی سے بلونگ کرتا ہے۔ فتنے کو جو اس سے بلونگ کرتا ہے، جو اس سے چیزیں تعلق رکھتی ہیں۔ اب دیکھیں آج تقریباً میں تیسرا دن ہو گیا الحمدللہ، ہم نے ابھی اسی کے اوپر لگے ہوئے ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ اور ابھی تک آج کوشش کریں گے کہ اس کو آج ہم کلوز کر دیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ نے تنہا بیٹھ کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کیونکہ ہم انسان ایک تو تھوڑا سا ناقص العقل بھی ہے، تھوڑا سا کمزور بھی ہے، اور کافی زیادہ کمزوریاں انسان کے اندر پائی جاتی ہیں، بھول بھی جاتا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اللہ رب العالمین نے بہت زیادہ جگہوں کے اوپر بار بار اس کا ذکر کیا۔ یا اللہ میری لکھائی ٹھیک کر دے۔ افلا یتدبرون القرآن، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ لا یتدبرون، تم کیوں غور و فکر نہیں کرتے کس پر؟ القرآن۔ افلا یتفکرون، یتفکرون وہی لفظ ہے۔ بس تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم فکر کیوں نہیں کرتے؟ افلا یعقلون، تم عقل کیوں نہیں کرتے؟ افلا یبصرون، تم دیکھتے کیوں نہیں؟ افلا یعلمون، تم علم کے راستے پر کیوں نہیں چلتے؟ افلا یتدبرون القرآن، تم قرآن مجید پر تدبر کیوں نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں فی الآفاقی، پوری کائنات کے اندر، وفی انفسکم، اور تمہارے نفسوں کے اندر ہم تمہیں وہ نشانیاں دکھائیں گے جو تم دیکھتے بھی ہو کہ انہ الحق، اس کائنات کا ایک ایک ذرہ اس حق کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ تو میرے پیارے بچوں، جب تک جو بھی ہم سبق پڑھیں گے، اگر آپ اس پہ، میرے سمیت، میں اپنی بات، اگر ہم غور و فکر نہیں کریں گے تو ہمیں حاصل کچھ نہیں ہوگا۔ ایک بات کی تھی میں نے پہلے، کیا یہ کیا لکھا ہے؟ غار ہرا۔ غار ہرا میں میرے پیارے بچوں لازمی جاننا پڑے گا، سمجھا رہی بیٹا؟ غار ہرا میں جائیں گے۔ غار ہرا کیا ہے؟ اب یہاں پر تو کوئی ہمیں چٹا بختاور میں ارد گرد ایریے میں غار نہیں نظر آ رہا، نہ کوئی پہاڑ ہے، تو کیا کریں آپ؟ تو غار ہرا آپ کا وہی جگہ ہے جب سب سے بہترین، تو جب رات کو سوئے ہوں لوگ
تو آج ہی رات کو اٹھ کے بندہ اللہ کی عبادت بھی کرے اور تھوڑی دیر کے لیے ذرا غور و فکر کرے، تنہائی کے اندر ہے نا، وہ 10 سے 15 منٹ آپ نے نکالنے ہیں۔ جب آپ نکالیں گے تو انشاءاللہ آپ کے اوپر یہ اللہ رب العالمین اپنی وحدانیت کے، اپنی آیات کے، اور اللہ رب العالمین اپنی جو ہے نا بے شمار دروازے وہ اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر کھولتے جائیں۔ لیکن جب آپ تدبر کریں گے، غور و فکر کریں گے پوری کائنات کے اندر، اب دیکھیں نا آپ مثال کے طور پہ جانور جتنے بھی ہیں ایکس وائی زیڈ، گائے بکری بھینس، سب کے اندر دماغ تو اللہ نے ان کو بھی دیا ہے، لیکن وہ استعمال کرنا نہیں جانتے، تھوڑا سے کر سکتے ہیں جتنی اللہ نے ان کو عقل دی ہے۔ لیکن انسان کو اللہ رب العالمین نے اسی عقل کی وجہ سے افلا یعقلون اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں افلا یعقلون، کیوں نہیں عقل کرتی؟ عقل سے ہم یعقلون، عقل کیوں نہیں کرتے آپ کو؟ تو اللہ تعالیٰ بار بار انسان کو غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں، تو شیطان جس کے ساتھ ہر برائی، شر، فساد، فتنہ، گندگی، غلاظت جو اس سے بلونگ کرتی ہے، ہم نے صرف چند برائیوں کا ذکر کیا: شرک، زنا، حسد، کینہ، بغض، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ بے شمار، یعنی آپ جتنا سوچتے جائیں گے اتنا ہی آپ کو یہ واضح ہوتا جائے گا کہ بے شک ہر چیز کے پیچھے غصہ ہے۔ غصے کے پیچھے کون ہے؟ شیطان۔ تو غصہ جس کا کنٹرول نہیں ہوتا وہ تباہی پھیر دیتا ہے۔ اب یہ نہیں کہ غصہ کرنا بھی نہیں چاہیے، کہتے ہیں جو وہ مرد ہی نہیں ہوتا جس کو غصہ نہ آئے، یا وہ انسان ہی نہیں ہے جس کو غصہ نہ آئے۔ غصہ تو آتا ہے لیکن اسے مینج کرنا ہے، اسے ترتیب میں لے کے آؤ۔ اب یہاں پر اگر وہ بچہ غلط حرکت کرتا ہے یا کوئی بھی اون چیز کرتا ہے تو میرا کیا خیال ہے، میں آپ سے باہر ہو جاؤں؟ طریقے سے ہم سمجھانے کا ہی طریقہ ہوتا ہے۔ سب سے بہترین طریقہ زبان ہے، زبان سے انسان سمجھائے، جس نے ٹیک لگائی ہے وہ ٹیک چھوڑ دے۔ تو یہ جو چیز ہے غار حرا، یہ ہر پوائنٹ اپنی جگہ پہ بڑا اہم ہے۔ اگر آپ اگنور کرتے جائیں گے نا تو بہت مشکل ہو جائے گا۔ یہ چیزیں ساتھ ساتھ لکھیں، میں نے آپ کا جو بھی نقشہ یہاں بنتا ہے اسے لکھیں، نوٹ ڈاؤن کریں، جو سمجھ نہیں آتا وہ پوچھ لیں آپ، اس چیز کا مجھے نہیں پتا چلا یہ آپ نے کیا لفظ لکھا ہے، تو یہ لکھیں افلا یتدبرون القرآن افلا یتفکرون افلا یعقلون۔ غار حرا یہ بہت ضروری چیزیں ہیں۔ آپ کو ایک بات بتائیں، غار حرا میں ابھی تک اپنی بات کرتا ہوں، نہ غار حرا میں جائیں تو یہ چیزیں آپ کو ہم بتا ہی نہیں سکتے۔ ہم بھی تو انسان ہے نا، بھول جاتے ہیں، تو آنے سے پہلے غور و فکر کرنا پڑتا ہے، مسلسل ذہن اس طرف لگا ہوتا ہے یار اگلے دن بچوں کو کیا بتانا ہے، اس کے لیے میں نے کیا تیاری کی ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو ہر پوائنٹ اپنی جگہ پہ بڑا اہم ہے۔ اب ہم نے کچھ چیزوں کا ذکر کیا تھا، ان میں سے شرک کے اوپر بات ہوئی، زنا کے اوپر بات ہوئی، قتل و غارت کے اوپر بات ہوئی، حسد کے اوپر ہم نے بات کی، ٹھیک ہے جی۔ اسی طریقے سے سود ہے، ٹھیک ہے، جادو ہے، بے شمار برائیاں ہیں یار، ہے کہ نہیں؟ بے شمار برائیاں ہیں جو شیطان نے جو ہے نا وہ نئے سے نئے فتنے آ رہے ہیں، نیا سے نیا فتنہ، عورتوں کا فتنہ ہے، مردوں کا فتنہ ہے، ہر چیز ہے۔ اب شیطان کے اوپر اتنے دنوں سے ہم بات کر رہے ہیں، اچھا ہم کو مزے کی بات بڑا کمال کا ٹاپک ہے میرا شیطان کے بارے سے۔ آگے جو باتیں آنی ہیں شیطان کی، آگے جو چیزیں آنی ہیں وہ بڑی مزیدار ہے قرآن مجید کے اندر۔ آپ یقین مانیں آپ کو اتنا مزہ آئے گا نا اللہ کے حکم سے انشاءاللہ، اس قرآن کو پڑھنے میں، اس قرآن کو سمجھنے میں، اس قرآن کا علم حاصل کرنے میں، اس قرآن کا نور حاصل کرنے میں آپ کو اتنا سواد آنے والا نا کہ آپ کو زندگی میں کسی چیز کا اتنا مزہ نہیں آئے۔ بڑی تفصیل سے اللہ نے اس خبیث کی حرکتیں ہمیں بتائی ہیں اس قرآن کے اندر، کھول کے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں نا کہ تِلْکَ آیات
کتاب، یہ کتاب آیات ہے بینات، بڑی واضح باتیں ہیں اس کے اندر، بڑی روشن باتیں ہیں، بڑی کھول کھول کے ان کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہوا ہے. تو یہ جتنے بھی برائیاں ہیں، آپ ان سب کے پیچھے آپ کو یہی ملے گا. تو اب یہاں جب ہے ہی سب چیزوں کے پیچھے یہی ہے، تو پھر اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا حل کیا ہے؟ اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا حل کیا ہے؟ شیطان کا سب سے بڑا وار کہاں سے کرتا ہے؟ ان آنکھوں سے. لکھنے شاباش. غض البصر، بے نیازی کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اللہ مجھے ہر کسی سے بے نیاز کر، مجھے بے پرواہ کر دے. بے پرواہ، لاپرواہ، بے پرواہ. یہ وہ اللہ لاپرواہ نہیں ہے جسے کوئی پرواہ نہیں، بے پرواہ کر لیں. مجھے کسی کا محتاج نہ کرو، محتاج نہ کرو. سب سے گہرا لئی ہے ماشاء اللہ. بے نیازی کیا ہے؟ مجھے اپنی مخلوق سے بے نیاز، یا اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ کرو. یہ لفظ، یعنی میں تیرے علاوہ کسی کا محتاج نہ ہوں. محتاجی آپ نے سنا اکثر بزرگ، یہ بڑے بزرگ جو بیچاری بڑی عمر پہ ہو جاتے ہیں نا، 70-80 سال کے، وہ کہتے ہیں محتاجی بڑی محتاجی بڑی پیڑی ہے، محتاجی بڑی ڈاڈی ہے. تو سب سے پہلی جو چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ غض البصر، نگاہوں کی حفاظت، اپنی آنکھوں کو جھکا کے رکھنا. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عورت آ رہی ہے، خاتون آ رہی ہے تو آپ نے اپنی نگاہوں کو جھکانا ہے، بالکل جھکانا ہے. یہاں پر صرف یہ مطلب نہیں ہے، صرف یہ مطلب نہیں ہے. نگاہوں کے جھکانے کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ جو چیز آپ کو اچھی لگ رہی ہے یا جس چیز کی طرف آپ کا ذہن مائل ہو رہا ہے اس کی طرف سے آپ نے اپنی نگاہوں کو جھکانا ہے. موبائل کے اوپر کوئی آپ دیکھتے دیکھتے ایسی چیز آ گئی ہے تو آپ نے اس کو دیکھتے رہنا، پھر وہاں نگاہوں کو جھکا لینا ہے. مثال کے طور پہ آپ کوئی چیز دیکھ رہے ہیں موبائل کے اوپر، آج کل تو یہ پتہ نہیں کیا سوشل میڈیا بھی ہمارا جان، وہ آپ نے اچھی چیز لگائی ہوتی ہے، تقریر دیکھ رہے ہوتے ہیں یا آپ تلاوت سن رہے ہوتے ہیں، اس کے اوپر گندا سا ایڈ آ جاتا ہے، اسی کے اوپر آ جاتا ہے، آتا نا. تو یہ جو چیز ہے، اب کیا اس ایڈ کو دیکھتے رہیں گے؟ نہیں، فوراً نظریں ہٹا لینی ہے. ٹھیک ہے، تو ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے. ایک خاتون ہے، ایک تو بے پردہ خاتون، وہ تو زیادہ خطرناک ہے. بے پردہ خاتون زیادہ خطرناک ہے. اور بے پردہ خاتون میں بھی ایک تو وہ ہوتی ہے جس نے صرف چہرہ ہی ننگا کیا ہوتا ہے، اور ایک ماشاءاللہ وہ بھی ہوتی ہے جس نے کپڑے تو پہنے ہوتے ہیں لیکن بندے کو محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ اس نے کچھ بھی پہنا ہوا نہیں، اس نے کچھ بھی پہنا ہوا نہیں. وہ غلط بات تو نہیں کر رہا میں؟ ٹھیک کر رہا ہوں. کیوں؟ کیونکہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ ایک وقت آنے والا ہے، ایک وقت آنے والا ہے، اللہ اکبر، کہ خواتین ہوں گی، عورتیں ہوں گی، بظاہر انہوں نے لباس پہنا ہوگا لیکن ننگی ہوں گی. وہ کیا ہوں گی؟ ننگی ہوں گی. آج آپ ٹی وی کے اوپر دیکھ رہے ہیں، اللہ معاف کرے، بازاروں میں چلے جائیں کبھی آپ، اسلام آباد کی مین ایلیٹ کلاس ہے، کراچی کی مین ایلیٹ کلاس ہے، لاہور کی مین ایلیٹ کلاس ہے، کبھی آپ چلے جائیں تو ایسے لگتا ہے کہ یہ عورتیں جو پھر رہی ہیں. تو آپ پھر کیا کریں گے؟ آپ کہیں گے کہ جناب جانو دیکھیں نا سرکار قاری صاحب ہے تو مال کھلا پڑا ہے، تو اب ہم کیا کریں؟ میرا کیا قصور ہے؟ ہاں لڑکے کہتے ہیں ابھی تو دیکھیں نا یہ تو اب سارا جو ہے نا سسٹم کھلا ہوا ہے، تو کیسا میں کتنی نظروں کی حفاظت کروں؟ تو بیٹا یہ میری بات نہیں ہے، اگر تجھے اپنا ایمان بچانا ہے تو تجھے غض البصر کرنا پڑے گا، تجھے اپنی گاہوں کی حفاظت کرنی پڑے گی. اگر نہیں کرے گا تو آپ کا ایمان خراب ہو جائے گا. اور چیزیں یاد رکھنی ہے. میں نے آپ کو کہا تھا میرے پیارے بچوں کہ حیا کا کس کے ساتھ تعلق ہے؟ ماشاءاللہ، شاباش، ماشاءاللہ، بڑے پیارے بچے ہیں. اس کا مطلب سب حاضر دماغ ہو کے بیٹھے ہیں. تو ان دونوں چیزوں کے بارے میں میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ حیا اور ایمان میں سے ایک چیز بھی اٹھ گئی دوسری خود بخود اٹھ جائے گی.
وہ دوسری خود بخود ڈیلیٹ ہو جائے گی. آپ کو ڈیلیٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, ڈیل مارنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ایک چیز کا ختم ہونا تو حیا کو ختم کرنے والی چیز یہ ہے غض البصر. یہ ایمان کو نہیں ختم کرتی. یہ تو ایمان غض البصر, آنکھوں کو پھاڑ پھاڑ کے ندیدوں کی طرح دیکھنا. اب حدیث میں یہ بھی آیا کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پہلی نظر معاف ہے, پہلی نظر معاف ہے, ٹھیک ہو گیا, پہلی نظر معاف ہے, لیکن یہ کون سی نظر ہے؟ پہلی چال کہتے ہیں کہ سر پہلی چل گئی پہلی اچھی گال کرنے کا اوسط ہے, پہلی اچھی گال کرنے کا اوسط وہی نا. اب یہ جو چیزیں ہیں نا تو یہ ڈکوسلے ہیں. تو انشاءاللہ دیکھیں آج آپ کو یقین مانے, پتہ نہیں میں یہ کیوں بات کرتا ہوں, سچی بات ہے, آپ بڑے خوش نصیب ہیں. ابھی آپ کی عمر شروع ہو رہی ہے, ابھی آپ زندگی شروع کر رہے ہیں, اور یہ چیزیں آپ کو اللہ تعالیٰ پلیٹ میں رکھ کے دے رہے ہیں. یہ چیزیں اللہ تعالیٰ آپ کو پلیٹ میں رکھ کے دے رہے ہیں. ہم اپنی بات کرتے ہیں, اللہ کو کاش ہم دعا مانگا کرتے تھے, کاش یا اللہ ہمیں یہ چیزیں ہماری بچپن میں مل جاؤں. یہ چیزیں ہمارے بچپن میں, ٹھیک ہے الحمدللہ گھر میں سے کچھ چیزیں ہمیں ملی ہیں, لیکن وہ گھر والے پھر ظاہر بات ہے جو ماحول تھا, کہتے ہیں بچے اسکول جاؤ, تو اسکول کا جو ماحول ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے. بڑی عجیب میں بات کرتا ہوتا ہوں, چلے آج آپ کے سامنے بھی کر دیتے ہیں کہ اب ہو یہ رہا ہے کہ ماں باپ نے بچوں کی تیاری کرنی تھی, ماں باپ نے بچوں کی تربیت کرنی, ماں باپ نے بچوں کے اوپر ٹائم لگانا تھا. تو اب نہ ماں کے پاس ٹائم ہے نہ بچے باپ کے پاس ٹائم ہے. والد محترم وہ اے ٹی ایم کی مشین ہے. والد محترم کیا ہے؟ اے ٹی ایم کی مشین ہے, ادھر سے پیسے نکلتے ہیں. اور یہ کمال کی اے ٹی ایم مشین ہے کہ بابا مرنے والا بھی ہوتا ہے تو اس کے کپڑوں سے پیسے نکل جاتے ہیں. بابا جی فوت ہو جاتے ہیں لیکن مال ادھر سے کچھ نہ کچھ نکل جاتا ہے. یہ وہ اے ٹی ایم مشین ہے جو مرنے تک بند نہیں ہوتی. اب باپ یہ سمجھتا کہ میرا کام صرف پیسے کما کے دینا ہے, اور والدہ بیچاری وہ گھر کے کام کاج سے اس کو فرصت نہیں ہے. صبح اس نے ناشتہ بنا کے دیا ہے, پھر اس نے برتن دھونے ہیں, پھر اس نے صفائیاں کرنی ہے, پھر اس نے کپڑے دھونے ہیں, پھر اس نے سارے وہ کیا کرتے ہیں, ماں باپ کیا کرتے ہیں, بولو جی سرکار اے بچہ میرا ہے, پیدا ہم نے کیا ہے, کھلا پلا ہم رہے ہیں, یہ اب ہم نے اسکول کے والے کر دیے, یہ ہم نے کیا کر دیا, اسکول کے والے کر دیا ہے. تو اسکول میں اب کیا ہو رہا ہے جی, اسکول میں اب یہ ہو رہا ہے, یہ بتا دو نا اسکول میں اب کیا پڑھایا جا رہا ہے. اسکول میں آ گیا بچہ, تو اگر پہلی کلاس کا بچہ ہے تو اس کو کیا پڑھایا جا رہا ہے, ٹوینکل ٹوینکل ہاؤ آئی ونڈر. اچھا اگر اردو پڑھائی جا رہی ہے تو کیا کہا جا رہا ہے, الف ب. وہ چلو وہ تو ٹھیک ہے نا, چوں چوں چا چا گھڑی میں چوہا ناچا, گھڑی میں ایک بجایا, چوہا نیچے آیا. اب یہ ماشاءاللہ پہلی کلاس کے بچے کو ناچنے کا تصور, چوں چوں چاچا گھڑی میں چوہا ناچا, یہ ناچنے کا تصور اب یہ اسکول والے دے رہے ہیں. تو مجھے بتائے نا کہ اس قوم کی تربیت کون کرے گا؟ 8 گھنٹے بچہ اسکول میں رہتا ہے, تو جب اس کو یہ پڑھایا جا رہا ہے تو وہ پھر ناچے گا نا بڑا ہو کے, اس نے اور کیا کرنا ہے. تو پیارے بچے آپ کو اللہ تعالیٰ یہ بہت پیاری چیزیں جو ہے نا یہاں پر آپ کو مل رہی ہیں, ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ ان چیزوں کو آپ نے گین کرنا ہے. حیا ختم ہو جائے گی اگر غض البصر نہیں کریں گے. ہر وہ چیز جو آپ کے لیے فتنہ ہے, ہر وہ چیز جو آپ کے لیے فتنہ ہے, اس سے اگر آپ اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کریں گے تو پھر حیا ختم ہونے کا چانس ہے. حیا ختم ہو جائے گی. جب حیا ختم ہو گئی تو پھر یہ کیا ہو جائے گا, ختم. جب ایمان ختم ہو گیا تو پھر بس بات ختم, کہانی ختم. پھر اس کو اپنا نام یوسف سے, جمیل سے, فلاں سے, احمد سے, محمد سے, موسیٰ سے, اس کو نام اپنا بدل کے کیا رکھنا چاہیے, الیگزینڈر رکھنا چاہیے, بش رکھنا چاہیے, یہ فلاں رکھ دینا چاہیے, کیونکہ جب ایمان ختم ہو گیا تو اب نام کی ضرورت نہیں ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ چیزیں ہیں بڑی اہم. اچھا اس کے بعد ہے
دوسری چیز دعا ہے. دوسری چیز کیا ہے؟ دعا ہے. اس معاشرے کے اندر جس میں اب ہم رہ رہے ہیں اور جیسے جیسے میرے پیارے بچوں زمانہ جو ہے وہ قیامت کے قریب جا رہا ہے اتنا ہی اب ہمارے جتنے بھی یعنی کہ فتنے ہیں نا وہ بڑھتے جا رہے ہیں. تو اگر ہم نے دعا کے ساتھ اپنے تعلق کو نہ جوڑا ہو, اب یہ تو ایک دعا لکھوائی ہے کیونکہ یہ دعا جو ہے اس کے اندر بڑی پیاری چیزیں اس کے اندر ہے نا. آپ نے وہ ترجمہ پڑھا, اللہم انی اسألک, اے میرے اللہ بے شک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں الہدا, کس کا؟ ہدایت کا. اللہ ہدایت کس سے تعلق رکھتی ہے؟ اللہ سے اللہ میں تجھ سے تقوی کا سوال کرتا ہوں, تو یہ کس سے بلونگ کرتا ہے؟ اللہ سے والعفاف, اللہ میں تجھ سے پاک دامنی کا سوال کرتا ہوں, یہ کس سے بلونگ کرتا ہے؟ اللہ سے والغنا, اور اللہ میں تجھ سے تیری ذات کے علاوہ میں ہر کسی سے بے پرواہ ہونا چاہتا ہوں. یہ ساری چیزیں کون دینے والا ہے؟ اللہ رب العالمین کی ذات ہے. تو یہ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ہدایت کا. ظاہر بات ہے اللہ کا نام لکھا ہوا ہے تو ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں تو اللہ سے پھر تو یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یعنی کہ اللہ میں ساری چیزوں سے یہ تیری پناہ میں آ رہا ہوں. سمجھ لیں ایک کلا ہوتا ہے نا, کلا, ہم اس کو عام طور پہ قلعہ کہتے ہیں. کلا ہوتا تھا, بڑے بڑے گنج ہوتے تھے, بڑے بڑے جناب وہاں پر چیزیں ہوتی, بڑا بڑا نظام ہوا. تو اس قلعے کے اندر لوگ چھپ جاتے تھے جب وہاں پر حملہ ہوتا تھا. آج کل اسرائیلیوں نے بڑے بنکر بنائے ہوئے ہیں, جب ان پہ حملہ ہوتا ہے تو بنکروں کے اندر چھپ جاتے ہیں, بنکروں کے اندر چھپ جاتے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ جو کلا ہوتا ہے نا اس کے اندر انسان اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے. تو اعوذ باللہ اس کے اندر یہ دعا ہے نا اس کے اندر یہ کلا ہے. ادھر آپ کو حفاظت ملے گی کس سے؟ اس سے آپ کو حفاظت کہاں ملے گی؟ شیطان اللہ تعالیٰ کے دربار میں, اللہ تعالیٰ کے کلے میں, اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آپ کو اس سے پناہ مل سکتی ہے. اگر آپ نے اس ذات گرامی کی, اس عظیم ذات کی پناہ نہ لی تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے. یہ آج اس کی جڑ میں ہم تھوڑا سا پہنچ گئے ہیں. اعوذ باللہ کی آج ہم جڑ میں پہنچے. ہر برائی کے پیچھے یہ ہے, اور اس برائی سے بچنے کا کلا کدھر ہے؟ اللہ کی ذات. تو اگر آج ہم نے اپنا تعلق اپنے اللہ کے ساتھ نہ جوڑا, اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم نہ کیا تو کام خراب ہو جائے گا. کام کیا ہو جائے گا؟ خراب ہو جائے گا. ٹائم پورا ہو چکا ہے, آج سب شبوں نے اعلان کر دیا ٹائم پورا ہو چکا ہے. تو اب آگے ہے اخلاص سے نیت. یہ گزاری بات ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا کا اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ قبول و منظور فرمائے, اور یہ ساری چیزیں آپ نوٹ ڈاؤن کر لیں.